ہے کہ دعا اصالِ ثواب پر مشتمل ہے کہ مولا مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. اب بہت سے حضرات وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو وہ بھی دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. اگر دعا کا فائدہ والدین کو نہیں پہنچتا، فوت شدہ مسلمانوں کو نہیں پہنچتا، تو پھر اس دعا کی تعلیم کیوں دی گئی؟ نماز میں پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری اصالِ ثواب پر مشتمل آیات ہیں آخر میں. اس کے علاوہ اصالِ ثواب پر مشتمل اور بہت ساری آیات ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لیدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَنْبَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فوت ہو جاتا ہے قبر میں میت، اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کل غریق المتغوث، وہ پانی میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے. جیسا ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ ہے کوئی مجھے بچانے والا، مجھے بچا دے. میت کا حال یہ ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، فریادیں لگاتا ہے، پکارتا ہے کو مجھے بچانے والا. جس طرح پانی میں ڈوبنے والا شخص مدد کے لیے پکارتا ہے کہ ہے کو مجھے جو بچائے، اسی طرح میت بھی وہ بھی فریاد لگاتی ہے. وہ کس چیز کی فریاد؟ حدیث کے لفظ ینتظر الدعوۃ، میت دعا کی منتظر ہوتی ہے. میت دعا کی حدیث کے لفظ دیکھیں کتنے واضح ہیں. اگر میت کو دعا سے راحت نہ ملتی، میت سے اصالِ ثواب کا فائدہ نہ ہوتا، ہاں جی، تو پھر میت دعا کا منتظر کیوں ہے؟ اس کی حالت ڈوبنے والے فریادی کی طرح کیوں ہے؟ ینتظر الدعوۃ، وہ دعا کا انتظار کرتی ہے. میت کس سے؟ تلحقہ من اب، اپنے والد کی طرف سے، او ام، ماں کی طرف سے، او اخین، بھائی کی طرف سے، او صدیق، دوست احباب کی طرف سے، کہ کوئی میرا دوست میرے لیے دعا کر دے، کوئی قریبی میرے لیے دعا کر دے، کوئی رشتہ دار میرے لیے دعا کر دے. گویا میت اس قدر شدید انتظار کی حالت میں ہوتی ہے. اور جب کوئی دعا کرتا ہے، والدین میں سے، اولاد میں سے، دوست احباب میں سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی میت کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کو اسے کتنا فائدہ ملتا ہے؟ وہ دعا اس کے لیے کتنی راحت بخش ہوتی ہے، کتنی نفع بخش ہوتی ہے، کتنی اس کے لیے یوزفل ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے. حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا وہ دعا اس کے لیے دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، زیادہ راحت بخش ہوتی ہے، زیادہ نفع بخش ہوتی ہے. اتنا اسے سکون ملتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا اور دنیا کے سارے خزانے پیش کر دیے جائیں، وہ ان کو ٹھوکر مار دے گا، کہے گا بس مجھے یہ دعا چاہیے. اس دعا سے اسے اتنا فائدہ ملتا ہے. اس لیے بھائی فوت شدہ کے لیے فاتحہ کرنی، کلام پڑھنی، دعا کرنی، یہ کیوں ہم ضروری سمجھتے ہیں؟ کہ یہ ہماری طرف سے ایک گفٹ ہے ہم فوت شدہ مسلمانوں کے لیے، اور وہ ہماری طرف تکتے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا عزیز و قارب، ہمارا کوئی پیارا عزیز و قارب جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کر دے اور ہمیں راحت مل جائے، قبر کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، کمی باقی ہو جائے، ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے، سکون والی ہو جائے، راحت والی ہو جائے. وہ تو منتظر ہوتی ہے. اب دیکھیں اب یہ کتنی بدبختی والا عمل ہوگا جو اس فاتحہ کو، کلام پڑھنے کو، ٹھیک ہے، دعا کرنے کو، دعائے مغفرت کو ناجائز کہے، بدعت کی باتیں کرے یا شرک کہے یا اس طرح کی باتیں کرے. گویا وہ اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم کر رہا ہے. یا تو پھر وہ وصیت کر جائے نہ لکھ جائے کہ میرے لیے کسی نے دعا نہیں کی، میں اس کا منکر ہوں، میں دعا کا، فاتحہ کا منکر ہوں، لہذا میرے لیے دعا نہیں کرنی، میرے لیے دعا لکھ کے دے جائے، وصیت کر جائے میرے لیے، لہذا میں اس کو مانتا نہیں ہوں، لہذا میرے لیے کوئی دعا نہ کرے. پھر آگے جا کے خود ہی انجام دیکھ لے گا. ایک حدیث تو میں یہ بتا رہی میت کا یہ حال ہوتا ہے، اس کو اس قدر شدید حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے دعا کی.
تو گویا ہم دعا کر کے تو اپنی میت اپنے فوت شدہ مسلمان بھائیوں پر ہم تو ان کے لیے ایک فائدہ کرتے ہیں. اب آگے سنیں، یہ تو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کام کیا نا. ہم تو کتنا کر لیں گے؟ ہم زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں، چند مرتبہ کلام پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، درود السلام پڑھ لیا، آیت کریمہ پڑھ لی، جو ہماری حیثیت ہوتی ہے ہم پڑھ کے اپنے والدین کو یا اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو، عزیز و کاروں کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم نہیں بھیجتے، ہم تو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا آپ نے، ہم رب کی بارگاہ میں پیش کرتے، رب اپنی شان کے لائق پہنچاتا. اب پھر وہ کس طرح پہنچتا ہے؟ حدیث پاک کے لفظ ہیں وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ، یہ سال ثواب کا مفہوم سامنے آ رہا ہے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ، اس ثواب کو، اجر و ثواب کو اللہ داخل کرتا ہے. اہل قبور، قبر والوں کے لیے انہیں پہنچاتا کون ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. اور ان کی قبروں میں اجر و ثواب کون داخل کرتا ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں ان اللہ تعالی لیدخل، رب داخل کرتا ہے، من دعائی اہل الارض، زمین والے جب قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین والے جب قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا جو اجر و ثواب ہے وہ رب ان کی قبروں میں داخل کرتا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے. اچھا تو کیا رب ہے جب جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی داخل کرتا ہے؟ ہم نے ایک قرآن کا ثواب پیش کیا، کیا رب اتنا ہی پیش کرتا ہے؟ نہیں. اتنا ہی داخل کرتا ہے؟ نہیں. حدیث کے لفظ ہے، سنیں اور اپنی ایمانوں کو تازہ کیجیے. حدیث کے لفظ ہے امثال الجبال، قرآن کے بھی لفظ ہے کل یعمل علی شاکرتی، ہر بندہ اپنی لیاقت کے مطابق کام کرتا ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہے، قابلیت ہے. ہم نے تو اپنی صلاحیت، استطاعت، قابلیت، طاقت، قوت کے مطابق جو مختصر کلام ہم سے پڑھی گئی ہم نے پڑھ دی. تو رب اس مختصر پڑھی گئی کلام کو اتنا ہی ثواب نہیں پہنچاتا. رب کی شان ورا الورا ہے، تو رب اپنی شان کے لائق، حدیث کے لفظ ہے امثال الجبال، پہاڑوں کی مانند بڑھا چڑھا کر اس ثواب کو رب کائنات مسلمان فوت شدہ کی قبروں میں داخل فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حدیث کے لفظ ہیں وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، جس کو آج کچھ لوگ بدعت، شرک، نجائز کہتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے یہ جو اصال ثواب ہے یہ زندہ لوگوں کا اپنے فوت شدہ کے لیے گفٹ ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں یہ گفٹ ہے. ان الہدیہ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ، یہ زندہ لوگوں کا، احیاء حیّن کی جمع، زندہ شخص کو بولتے ہیں. احیاء کا گفٹ، زندہ لوگوں کا گفٹ، الی الاموات، فوت شدہ کے لیے کیا ہے؟ الاستغفار لهم، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. یہ زندہ لوگوں کا فوت شدہ لوگوں کے لیے یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے. حضور اسے تحفہ فرما رہے ہیں. اور آج کا کوئی شخص اٹھ کے اسے بدعت، شرک یا نجائز کہے تو یہ کس قدر اسلام کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناانصافی کی جا رہی ہے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، اور کس قدر ناانصافی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا جا رہا ہے، بدل کر، چینج کر کے. تو یہ اصال ثواب کے حوالے سے. اسی طرح اور بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، شرح الصدور میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا امتی امت مرحومہ، امتی امت مرحومہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین. اور کما قال علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی شان یہ ہے کہ میری امت امت مرحومہ ہے. میری امت جو ہے امت ہے مرحومہ، میرے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص فضل اور کرم کیا ہوا ہے. یہ رحم کردہ امت ہے، ان پر رحم کیا ہوا ہے، خاص اللہ کا فضل اور کرم ہے. وہ فضل اور کرم کیا ہے؟ فرمایا امت مرحومہ یہ اس طرح ہے. اس لیے آج یہ کنسیپٹ مل گیا، ہم میت کو مرحوم کا لفظ کیوں بولتے ہیں؟ مرحوم کا لفظ یہ حدیث پاک سے اخذ کیا گیا. امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. وہ امت مرحومہ کا کنسیپٹ یہ حدیث پاک میں ملا ہمیں. ہم جو مرحوم کا لفظ بولتے ہیں، مرحوم کے لیے دعا کرنا، دعا خیر کرنا، مغفرت کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب حضور فرما رہے ہیں کہ تدخل قبورہا، میرا امتی جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو بذنوبہا، گناہوں کے انبار لے کر، گناہوں کی گٹھیاں لے کر، گناہوں کے ڈھیر لے کر داخل ہوتا ہے. گناہوں کے ڈھیر لے کر، گناہوں کے انبار لے کر، گٹھیاں لے کر قبروں میں داخل ہوتے ہیں. وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهِ، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے حضور فرماتے ہیں ان پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ان پر کوئی گناہ بھی نہیں. وہ گناہوں کی گٹھیاں کہاں گئیں؟ وہ گناہوں کے ڈھیر
جو قبروں میں لے کر وہ داخل ہوئے وہ کہاں گئے؟ گناہوں کے انبار کہاں گئے؟ حضور خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، زندہ لوگ جو مومن تھے اس کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، ان کی دعائیں مغفرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ اب مجھے بتائیں سالے صاحب کتنا مفید عمل ہے، کتنا پیارا و خوبصورت عمل ہے۔ اس طرح اور بہت ساری حدیث پاک ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجب، فرمایا مشکاۃ شریف کا حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک ہے، کوئی بھی شخص جب فوت ہو جاتا ہے اور اگر اس کے جنازے میں 3 صفیں مسلمانوں کی شریک ہو جائیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ 3 صفیں جس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں مسلمانوں کے لیے، اور یہ کثیر تعداد جب اس کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، یہ میں نے چند صرف اس لیے پیش کی تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ تو ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو 11ویں شریف کی جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، وہ ایصال ثواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم زندہ لوگوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو کچھ پڑھتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ اپنی شان، فضل، کرم کے مطابق، ٹھیک ہے، اسے جس فوت شدہ مسلمان کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ثواب کی حاجت نہ تھی۔ حضور کو وہ تو معصوم اور مطاع ہے، نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء، ٹھیک ہے، وہ تو ہر قسم کے گناہ سے پاک اور صاف ہے، ٹھیک ہے، وہ تو خود عین ایمان ہے۔ واہ سبحان اللہ، وہ تو خود عین، ان کو تو ماننے کا نام ایمان ہے، وہاں گمراہی اور گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں تو وہ تو خود سراپا ہدایت ہے، سبحان اللہ، وہ تو خود سراپا، ان کو تو ماننے کا نام ہدایت ہے، ان کو تو ماننے کا نام ہدایت ہے، ان کو مانیں گے تو ہدایت ملے گی، لہذا وہاں غلطی کا گناہ کا شائبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ گفٹ ہدیہ درود السلام بھی جو پڑھتے ہیں، یہ جو ہم ایصال ثواب حضور کی ذات کے لیے کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی آپ نے سنا کہ یہ ایک ہدیہ ہے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے۔ جب ہم گفٹ پیش کریں گے تو قرآن کا دیا ہوا جو اصول ہے، سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ حضور کی ذات ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے کلام پر عمل کرنے والا قرآن نے خود کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک یہ کلام قرآن سورتن ہے، اگر اس کی پریکٹیکلی عملی شکل دیکھنا چاہتے ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھو۔ سبحان اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورا قرآن یہ حضور کی سیرت ہے، حضور اس کے عملی نمونہ ہے، حضور اس کے، اس لیے پوچھا گیا اماں جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں، کیسے اخلاق ہیں آپ کی، عادات کیسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، کہ آپ قرآن، کان خلقہ القرآن، فرمایا قرآن سارا حضور کے اخلاق سے تو بتا ہوا ہے، سبحان اللہ، قرآن حضور کی اداؤں کا تو نام ہے، قرآن حضور کی اداؤں کا تو ہی نام ہے، حضور کے اخلاق کا نام ہی تو قرآن ہے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن سارا کا سارا حضور کے اخلاق کا نام، قرآن سارا کا سارا حضور کے اخلاق کا نام ہے۔ تو سب سے زیادہ عمل کرنے والے قرآن پر وہ حضور کی ذات ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ بتا رہی کہ جب تمہیں گفٹ دیا جائے تو اس کے بدلے میں تو اس سے اچھا گفٹ پیش کرو۔ تو جب ہم ثواب کا گفٹ پیش کرتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ ہمیں حضور کی پاک بارگاہ سے بڑھ کر نظر کرم ملے گی، کرم نوازی ہو جائے گی، اور حضور کی نظر کرم ہوگی تو ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے۔